یوٹیوب کے تمام دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ پیارے دوستوں، حاضر ہیں نئے پروگرام کے ساتھ، حاضر ہیں نئے ٹاپک کے ساتھ۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ میاں بیوی کے نہ چاہتے ہوئے بھی طلاق، یعنی نہ میاں چاہ رہا ہے طلاق دینا، نہ بیوی چاہ رہی ہے طلاق لینا، لیکن اس کے باوجود طلاق ہو جاتی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے اور اس کی کیا لکیریں ہوتی ہیں اور کس طرح کی لکیریں ہوتی ہیں، میں آپ کو بنا کر بتاتا ہوں کہ اگر خدا نخواستہ ایسی لکیریں آپ کے ہاتھ میں ہوں تو آپ کوشش کریں کہ اپنے آپ کو ذرا ٹھنڈا مزاج کر لیں تو بہت زیادہ بہتر ہوگا۔ عموماً ہوتا یہ ہے کہ یہ جو ابھار ہے یہ بہت زیادہ ابھرا ہوا ہوتا ہے، یہ جیسے یہ سوجا ہوا بہت زیادہ۔ ایسا مرد ہو یا عورت ہو بہت زیادہ جذباتی ہوتے ہیں، بہت زیادہ جذباتی ہوتے ہیں، وہ بھی اس طرح کہ ان کے دماغ کی لکیر زندگی کی لکیر کے اندر سے شروع ہو رہی ہے۔ یہ دیکھ رہے ہیں، یہ دماغ کی جو لکیر ہے زندگی کی لکیر کے اندر سے شروع ہو رہی ہے۔ ان لوگوں کو لڑائی جھگڑا دنگا فساد گٹی میں دیا گیا ہوتا ہے۔ ان کی گٹی میں ہوتا ہے کہ بات بے بات پہ لڑنا ہے، بات بے بات پہ گالی گلوچ کرنا ہے، بات بے بات پہ بدتمیزی کرنا ہے۔ یہ ان کی گٹی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ان کی گھٹی میں شامل ہوتا ہے۔ اب ایسے لوگوں کو اگر آپ چاہیں بھی کہ یہ ٹھنڈے ہو جائیں، کبھی نہیں ہوں گے، کیونکہ ان کا ابھار زورہ کافی ابھرا ہوا ہے اور یہ لکیر یہاں سے شروع ہوئی ہے۔ اگر مرد کے ہاتھ میں ہوگی تو وہ بھی چڑچڑا، اگر بیوی کے ہاتھ میں ہوگی تو وہ بھی چڑچڑی، تو پھر اگر دونوں کے ہاتھ میں اس طرح ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ اگر دونوں کے ہاتھ میں اس طرح سے ہوگا تو کیا ہوگا؟ اس کا مطلب ہے کہ دونوں کے ہاتھ میں اگر یہ ہوا تو 100% یعنی طلاق۔ اچھا، نہ یہ بیوی چاہ رہی ہے نہ یہ میاں چاہ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود ہو رہا ہے، کیونکہ ان کے مزاج ہی نہیں مل رہے، ان کی سوچیں ہی نہیں مل رہی، ان کے خیالات ہی نہیں مل رہے، اور جو دل کی لکیر ہے ان کی بالکل چھوٹی سی لکیر ہے، بڑی لکیر نہیں ہے کہ جسے ہم کہیں کہ نبھاؤ والے ہیں، ساتھ چلنے والے ہیں، برداشت کرنے والے ہیں۔ یہ دل کی لکیر بالکل چھوٹی سی، اور دل کی لکیر کے اندر جنی شاخیں، یہ اس طرح کی شاخیں بنی ہوئی، 3 شاخیں 4 شاخیں اس طرح بنی ہوئی۔ تو یہ کیا ہوتا ہے کہ یہ جیسے گرگٹ رنگ بدلتا ہے نا، اسی طرح گرگٹ کی طرح یہ رنگ بدلتے رہتے ہیں، کبھی سیاہ ہو جاتے ہیں، کبھی سفید ہو جاتے ہیں، کبھی ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، کبھی گرم ہو جاتے ہیں، لیکن زیادہ تر یہ لوگ گرم ہی رہتے ہیں، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، یہ گرم رہتے ہیں۔ اور جب گرم رہیں گے، مینڈ میں لڑائی ہوگی، جھگڑے ہوں گے، فساد ہوں گے، تو پھر اگلے زندگی کیسے گزرے گی؟ پریشانی ہوگی نا۔ تو پھر ان کے ہاتھ میں جو شادی کی لکیر ہوتی ہے وہ کچھ اس طرح سے ہوتی ہے، یہ دیکھیں، یہ اس طرح سے لکیر ہے، اور یہ لکیر یعنی یہ سمجھیں اس طرح پھیلی ہوئی لکیر ہے، پھیلی ہوئی لکیر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شادی کی شادی کی یعنی بالکل الجھی ہوئی لکیر۔ الجھی ہوئی لکیر سے مراد یہ کہ جیسے گہری اور صاف بالکل لکیر ہوتی ہے، جسے ہم اچھی کہتے ہیں، وہ نہیں ہے، اور جو اس کے بعد کی اچھی ہے یہ وہ بھی نہیں ہے، اس کے بعد کی اچھی ہے وہ بھی نہیں۔ یہ سب سے زیادہ جو بری لکیر ہے جیسے جزیرے والی ہے، یہ جزیرے کی بہن سمجھ لیں اس کو، شادی کی اس طرح کی لکیر جزیرے والی لکیر کی بہن سمجھ لیں اس کو، یہ اس طرح کی ہوتی ہے۔ تو خدا نہ کرے کہ کسی کے ہاتھ میں اگر اس طرح کی ہو، اور اس طرح کی اگر ہے تو اس کا حل بھی ہے، میاں کی ہے، بیوی کی ہے، کسی کی بھی ہے، تو اس کا حل بھی ہے کہ وہ کوشش کریں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ انشاءاللہ ایک تسبیح روز کی پڑھا کریں، مزاج ٹھنڈا ہو جائے گا، معاملے بن جائیں گے۔ بیوی کے ہاتھ میں ہو تو خود وہ پڑھتی رہے، شوہر کے ہاتھ میں ہو تو وہ پڑھتا رہے، یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر کام کا آغاز بسم اللہ سے کریں اور لا حول پڑھیں، انشاءاللہ یہ آپ کی یہ جو زندگی ٹوٹنے والی ہے یا ٹوٹ رہی ہے، یہ ختم ہو رہی ہے، وہ بالکل بہتر ہو جائے گی۔ کیونکہ شادی کی لکیر آپ دیکھیں کس طرح کی لکیر، ادھر میں الگ سے بنا کے بتاتا ہوں، یہ اچھی لکیر، یہ اس طرح کی لکیر ہے، یہ اب یہ لکیر اچھی ہے نا بری کچھ بھی نہیں، یہ پھیلی ہوئی لکیر ہے، جن یہ 10 دن بھی چل سکتی ہے، مہینہ بھی چل سکتی ہے، 2 مہینے بھی چل سکتی ہے، 1 سال بھی چل سکتی ہے، 2 سال، اس کے بعد پھر بھی یہ ختم ہوگی۔ تو اس لیے اپنے آپ کو دین کی طرف لگائیں، جو پڑھنے کو دیا اس کو پابندی سے پڑھیں، انشاءاللہ آپ کے معاملات حل ہوں گے۔ پیارے دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک۔
یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، اس کے ساتھ ہی شروع کرتے ہیں سوال و جواب کا سلسلہ۔ سائمہ عمر نے سوال کیا ہے کراچی سے کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی اور میری ہڈیاں جو ہیں وہ بھی بہت زیادہ کمزور ہیں، تو یہ بتائیں کہ مجھے کوئی شفا ملے گی یا نہیں ملے گی۔ دیکھیں جی، سب سے پہلی بات تو بیٹا یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ میں جو دماغ کی لکیر ہے اس پر بھی ایک بہت بڑا جزیرہ بنا ہوا ہے۔ جزیرہ جو ہوتا ہے یہ یعنی دماغ کی کمزوری کی علامت ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ دماغ کی کمزوری کی علامت یہ دماغ میں کوئی پرابلم کا اشارہ دیتا ہے۔ تو اس کا، اور یہ جو آپ کہہ رہی ہیں ہڈیاں کمزور ہو رہی ہیں، ایسا ہو رہا ہے ویسا ہو رہا ہے، تو اس کے لیے دیکھیں ایسا کریں کہ بادام لے لیں، بادام لے کے مٹی کا برتن لے لیں، مٹی کے برتن کے اندر ان بادام کو یعنی پہلے سورہ فاتحہ پڑھ لیں، ہر بادام پہ 7 بار سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ ہر بادام پہ 7 بار سورہ فاتحہ پڑھیں گی تو سورہ فاتحہ پڑھ کے مٹی کا جو برتن ہوگا، جیسے کپ ہوتا ہے، پیالہ وغیرہ ہوتا ہے، کوئی بھی چیز، اس کو پانی سے بھر لیں، پانی سے بھر لیں اور اس میں 1 بادام کا دانہ ڈال لیں، 1 بادام کا دانہ ڈالیں اور صبح نہار منہ جو ہے نا آپ وہ بادام کا چھلکا اتار لیں اور وہ بادام کھا لیں، اور وہ جو پانی ہے جس میں بادام رکھا ہوا تھا وہ پانی آپ پی لیں، تو اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو انشاءاللہ اس میں انشاءاللہ آپ کو شفا ہو جائے گی۔ اور جو سر درد کی کیفیت ہے، گھبراہٹ کسی کیفیت یا ڈپریشن کی جو کیفیت آپ کو رہتی ہے، اس سے آپ کو نجات ملے گی، تو انشاءاللہ اللہ شفا دے گا۔ یہ آسان طریقہ کر لیں آپ۔ سعدیہ ندیم نے سوال کیا ہے عارف والا سے کہ میں نے جو جگہ مار کی ہے اس پر نشان ہے، یہ بتائیں کہ کیا ہے، جزیرہ ہے یا کیا ہے؟ یہ جزیرہ نہیں ہے، ٹرائی اینگل ہے، اور یہ ٹرائی اینگل جو نا اچھی علامت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کی لکیر میں کوئی پرابلم آنی تھی جس سے اس نے اس کو کراس کروا دیا۔ باقی زندگی کی لکیر کے اوپر ایک اور بڑا یعنی ٹرائی اینگل بن رہا ہے، تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ حسب توفیق جو نا صدقہ دیا کریں، صدقہ دیں، یہ پرندوں کو باجرہ واجرہ ڈال دیں، کسی غریب بھوکے کو کھانا کھلا دیں صدقے کی نیت سے، یا اپنے وہ کپڑے جو آپ استعمال نہیں کرتی وہ کسی غریب محتاج کو دے دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پہ رحم کرے اور آپ کی مشکلوں کو آسان کرے، انشاءاللہ مشکل آسان ہوگی۔ کوشش کریں کہ سورہ فلق سورہ ناس کو پڑھتی رہا کریں۔ عرفان نے سوال کیا فیصل آباد سے کہ یہ بتائیں کہ میرے نصیب میں دولت ہے یا نہیں، اگر ہے تو کب آئے گی؟ پیارے دوست، آپ کا جو سلسلہ قسمت کی لکیر کا چل رہا ہے، پہلے وہ لکیر چل رہی تھی، چل کے ٹوٹ گئی، یعنی جو سلسلہ چل رہا تھا وہ ختم ہوا، پھر ایک نیا سلسلہ چلا۔ اب یہ نئے سلسلے میں انشاءاللہ دولت بھی آئے گی اور کامیابی ملے گی۔ آنے والا سال آپ کے لیے اللہ کے فضل سے بہت اچھا اور بہت بہتر ہوگا انشاءاللہ۔ این ایم نے سوال کیا وزیر آباد سے کہ میرے ہاتھ میں زندگی کی لکیر کیسی ہے؟ آپ کے ہاتھ میں زندگی کی لکیر بہت اچھی ہے، آخر میں 2 شاخوں میں تقسیم ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ آخری وقت آپ کا یا 2 مختلف گھروں میں گزرے گا، یا 2 مختلف شہروں میں، یا 2 مختلف ملکوں میں گزرے گا، اور باقی زندگی کی لکیر آپ کے اللہ کے فضل سے اچھی ہے۔ محراب حسن نے سوال کیا سیالکوٹ سے کہ میں اپنے شوہر سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں، یہ بتائیں کہ میرے ہاتھ میں کوئی علیحدگی کی لکیر ہے یا نہیں؟ دیکھیں جی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ میں زندگی اور دماغ کی لکیریں الگ الگ ہو کے چل رہی ہیں۔ الگ الگ ہو کے چلنے سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ایسے لوگ کسی کے متحد یا کسی کے کنٹرول میں نہیں رہ سکتے۔ ایسے لوگ اپنی مرضی اور اپنی موڈ کے مالک ہوتے ہیں، اور ایسے لوگوں کی یعنی ازدواجی زندگی، خاص طور پر خواتین کی ازدواجی زندگی تھوڑی سخت ہوتی ہے، لیکن اگر اس سختیوں کا اور ان حالات کا مقابلہ کر لیا جائے تو اللہ کے فضل سے علیحدگی کی کوئی چانس نہیں ہے۔ تو باقی کوشش آپ کریں، رحمت میرا اللہ کرے گا، اور کوشش کریں درود ابراہیمی کو کثرت سے پڑھتی رہا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ پہ رحم کرے اور آپ کے حالات بہتر ہو جائیں۔ ویسے تو حالات بہتر ہی ہیں لیکن مزاج اپ ڈاؤن ہے۔ افشاں رحیم نے سوال کیا پشاور سے کہ بہت سے لوگوں نے یہ بتایا کہ تمہارا شوہر جو نا پہلے انتقال کر جائے گا، تو کیا میں بیوہ ہو جاؤں گی؟ آپ میرا ہاتھ دیکھ کر بتائیں۔ دیکھیں جی، زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی زندگی دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی موت دیتا ہے۔ یہ کسی انسان کے بس میں نہیں، اور نہ ہی یہ کس کو معلوم ہے کہ کون کب مرے گا۔ یہ صرف اور صرف میرا اللہ جانتا ہے، غیب کا علم صرف میرے اللہ کے پاس ہے۔ تو بات جہاں تک یہ ہے کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ ایسا ہو جائے گا، دیکھیں دنیا میں ہم سب آئے ہیں، مہمان ہیں، ہمیں جانا بھی ہے۔ باقی رہی بات، ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ خواہ کا وہم نہ کریں، اور آپ کوشش کیا کریں کہ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین جو ہے اس کو پابندی سے پڑھتی رہا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ پہ رحم کرے، اور مشکل جو ایسے وسوسے یا ایسے خیالات آتے ہیں
ان سے آپ کا دماغ پاک ہو، لوگوں کی باتیں نہ مانیں، قرآن اور سنت پر چلنے کی کوشش کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے مشکلیں آسان کر دے گا۔ عبدالحی نے سوال کیا جیکب آباد سے کہ یہ بتائیں کہ میرے نصیب میں دولت ہے یا نہیں، اگر ہے تو کب آئے گی؟ پیارے دوست، آپ کے ہاتھ میں قسمت کی لکیر اچھی ہے، آپ کوشش کریں، انشاءاللہ دولت بھی آئے گی اور کامیابی بھی ملے گی، اور کوشش کریں اپنے اللہ کو راضی کرنے کی اور توبہ استغفار کیا کریں، اللہ رحم کرے گا۔ نجمہ نے سوال کیا چکوال سے کہ میں طلاق یافتہ ہوں اور ایک بیٹا ہے میرا، اور یہ بتائیں کہ دوسری شادی کی علامت میرے ہاتھ میں ہے یا نہیں؟ جی بالکل، آپ کے ہاتھ میں دوسری شادی کی علامت ہے، اور دوسری شادی آپ کی اچھی ہوگی اور 2024 میں ہوگی، اور انشاءاللہ زندگی بڑی پرسکون گزرے گی۔ بہرحال کوشش کیا کریں کہ سورہ کوثر جو ہے نا اس کو پابندی سے پڑھتی رہا کریں تاکہ آپ کی مشکلوں کو آسانی آئے اور مشکل آسان ہو۔ ماجد بلال نے سوال کیا ملتان سے کہ یہ میرے بیٹے کے ہاتھ کی تصویریں ہیں، یہ بتائیں کہ میرا بیٹا آگے جا کے ڈاکٹر بن سکے گا یا نہیں؟ دیکھیں جی، ان کے ہاتھ میں دماغی لکیریں بہت اچھی ہیں اور قسمت کی لکیر بہت اچھی ہے، اور کامیابی کی لکیر بھی ان کے ہاتھ میں موجود ہے۔ کوشش انہوں نے کرنی ہے، اللہ تعالیٰ رحم کرے گا اور ان کی بہت سی خواہشیں پوری ہوں گی آنے والے وقت میں انشاءاللہ۔ آسماں منڈی باودین سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی کب ہوگی؟ دیکھیں جی، ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے تو آپ کی شادی جو ہے نا 2 سال پہلے ہو جانی چاہیے تھی، اور وہ شادی نہیں ہوئی کیونکہ آپ کی شادی کا جو پیریڈ ہے وہ اپنے ٹائم پیریڈ کے حساب سے لیٹ ہے، اور ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے 2023 کے آخر میں شادی ہونے کے چانس ہیں، اور شادی بہت اچھی رہے گی اور کامیاب زندگی گزرے گی۔ عروج نے سوال کیا سوات سے کہ شوہر نے گھر سے نکالا ہوا ہے، یہ بتائیں کہ وہ واپس لے کر جائے گا یا دوسری شادی ہوگی؟ دیکھیں جی، فی الوقت تو دوسری شادی کا تو وہ نہیں ہے اتنی جلدی، 12 لکیریں تو موجود ہیں لیکن ٹائم لگے گا۔ باقی معاملے کو حل کرنے کی کوشش کریں، معاملہ انشاءاللہ حل ہوگا، کوئی مشکلیں نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے۔ اور اس کی سخت مشکل میں آپ جو درود ابراہیمی جو ہے نا اس کو کثرت سے پڑھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آیت کریمہ کے ایک تسبیح پڑھا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلوں کو آسان کرے گا۔ ہم آپ کی مشکلوں کو سمجھتے ہیں، اللہ آپ پہ رحم کرے گا انشاءاللہ۔ اور اس کے ساتھ ہی اجازت دیں، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔